صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارک نحل آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 42، 35 سے 42. پروردگار عالم مشرکین کا قول نقل کر رہا ہے، اور یہ قول واضح طور پر بتا رہا ہے کہ مشرکین عقیدہ جبر کے قائل تھے. وقال الذین اشرکوا، اور کہا ان لوگوں نے جو مشرک ہیں، جنہوں نے شرک کو اختیار کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء، تو ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہ بناتے. یہاں پر الفاظ بہت اہم ہیں کہ پروردگار عالم نے ان لوگوں کی طرف اس قول کی نسبت دی ہے کہ جنہوں نے خود شرک کیا، الذین اشرکوا، اور پھر ان کا یہ قول نقل کیا کہ وہ اپنے شرک کو منسوب کرتے ہیں خدا سے، خدا کی طرف، کہ اگر خدا چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا، نہ ہم ایسا کرتے نہ ہی ہمارے باپ دادا ایسا کرتے، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام کرتے اس کے حکم کے بغیر. کچھ بھی ہم نہ کر پاتے اگر خدا نہ چاہتا. یعنی ہمارا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا یہی چاہتا ہے. اب اس کو آپ پھیلا لیجئے تو ایک شرابی یہ کہے کہ میرا شراب پینا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا یہی چاہتا ہے کہ میں شراب پیوں. ایک جواری ہے وہ یہ کہے کہ میرا جوا کھیلنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا مجھ سے یہی چاہتا ہے کہ میں جوا کھیلوں. کوئی بدکاری کرے تو کہے خدا یہی چاہتا ہے کہ میں بدکاری کروں، ورنہ میں کیسے یہ کر پاتا. یہ عقیدہ جبر کا خلاصہ ہے، اور وہ انسان کے اختیار کو مائنس کر کے اپنے تمام تر برائیوں کو خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں. وہی یہاں پر بہت واضح طور پر پروردگار عالم نے بیان کر دیا، اور پھر تبصرہ کیا ہے، کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے والوں نے بھی ایسا ہی کیا. فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، تو کیا رسولوں کی ذمہ داری بلاغ مبین یعنی واضح طور پر تبلیغ کے سوا کچھ اور ہے؟ یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ رسولوں نے ان کو سمجھایا کہ تمہاری برائیوں کی وجہ تمہارا اپنا عمل ہے، تمہارا اپنا اختیار ہے، مگر ان کے صاف صاف واضح طور پر بتانے کے باوجود وہ اسی طرح سے جبر کے عقیدے پر باقی رہے. صحیح یہ ہے کہ انسان فائدہ مختار ہے، محدود صحیح، مگر اختیار اس کے پاس یہاں موجود ہے، اور جبر سے کام لینا اس کی وجہ تخلیق اور اللہ کی حکمت کاملہ کے خلاف ہے. لہذا گمراہی اپنے ہاتھوں ہے، اور اسے قسمت سے وابستہ کرنا قطعاً غلط ہے. اب پروردگار عالم اور کھول کر تمام رسولوں کے بھیجنے کی غرض و غایت بیان کرتا ہے. بہت سی آیتیں ہیں جس میں پروردگار عالم نے رسولوں کے مبعوث کیے جانے کی وجوہات کو بیان کیا. ایک وجہ تو ابھی ہم نے دیکھی کہ رسول کی ذمہ داری اس کے سوا کیا ہے کہ وہ بلاغ مبین کر دے، یعنی جو پیغام اس کے پاس ہے اسے کھول کھول کر بیان کر دے، واضح طور پر بیان کر دے. اب وہ پیغام جو تھا اس کا خلاصہ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ان کے پیغام کا خلاصہ کیا تھا؟ یہ دو چیزیں کہ عبادت کرو صرف اور صرف اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ. طاغوت طغیانی سرکشی، اب یہ نفس کی سرکشی ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور اگر تم کو خارج میں دنیا کے اندر کوئی طاغوت نظر آتا ہے جو سرکشی پر مائل ہے، تو ظلم کرتا ہے، اس کے بھی ساتھی مت بنو، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو. ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اپنے آپ کو دور رکھو. فمنہم من ھدی اللہ، ان میں سے کچھ وہ تھے کہ جن کی اللہ نے ہدایت کر دی. ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور وہ بھی تھے کہ جن کو کے اوپر گمراہی کی مار پڑی رہی. یعنی اب رسولوں کی ذمہ داری بلاغ مبین ہے، ان کے پیغام کا خلاصہ یہ ہے. جن کی اللہ نے ہدایت کر دی
تو اللہ تو سبھی کی ہدایت کرنا چاہتا تھا، مطلب یہی ہے کہ جنہوں نے ہدایت قبول کی اللہ نے ان کی ہدایت کر دی، پیغام پہنچا دیا گیا۔ وہ بھی تھے کہ جو اسی طرح سے کہتے رہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کسی اور کی عبادت کیوں کرتے، تو وہ اپنے اسی شرک پر باقی رہے اور اسی طرح کی عذر دراشیاں کرتے رہے، مگر جنہوں نے قبول کر لیا تو کیا کہنا، اللہ نے ان کی ہدایت کر دی۔ کچھ وہ تھے کہ جن کے اوپر گمراہی کی مار پڑی رہی۔ اب آگے پروردگار عالم دعوت دیتا ہے، فسیروا فی الارض فانظروا، کہ زمین میں سیر کر کے دیکھو اور غور کرو، دیکھو کیفا کان عاقبۃ المکذبین، کہ جو جھٹلانے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ یعنی تم زمین کے اوپر پہلے نہیں ہو، آن دا فیس آف ارتھ تم سے پہلے بہت سے گزر چکے، ان کے آثار، ان کے ریمینز، ان کے روئنز، ان کے کھنڈرات موجود ہیں، ذرا دیکھو ان کا کیا معاملہ تھا۔ خاص طور پر جو جھٹلانے والے تھے وہ تکذیب کرتے کرتے خود قصہ پارینہ بن گئے اور اب اپنے انجام کو بھگت رہے ہیں۔ تم اپنے بارے میں فیصلہ کرو کہ تم آگے آنے والوں کے لیے کیا بننا چاہتے ہو، رول ماڈل یا نمونہ عبرت۔ ان تحرص علی ھداھم، اے حبیب آپ اگر بڑی آرزو بھی رکھتے ہیں ان کی ہدایت کی، فإن اللہ لا یہدی من یضل، آپ اس کی ہدایت نہیں کر سکتے کہ جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے۔ یہ اللہ کا گمراہی میں چھوڑنا وہی توفیقات کا سلب کرنا ہے کہ رسولوں کی ذمہ داری تو پیغام کا صاف صاف بیان کرنا ہے، تو اے حبیب آپ بھی یہی کر سکتے ہیں، آپ پیغام بیان کر دیں گے۔ آپ کا یہ چاہنا برحق ہے کہ جب باپ جس طرح سے اولاد کا بھلا چاہتا ہے، نبی اپنی امت کا بھلا چاہتا ہے، تو اے حبیب آپ کا چاہنا اچھا ہے، مگر آپ کے چاہنے کے باوجود یہ تو نہیں ہوگا کہ جن کے بارے میں خدا نے طے کر دیا ہے کہ انہیں گمراہی میں چھوڑ دے گا ان کی حرکتوں کی وجہ سے، جیسے کہ ہم پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید نے اس موضوع کو ڈسکس کیا کہ اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرے گا، اللہ فاسقوں کی ہدایت نہیں کرے گا، انہیں اپنی گمراہی میں چھوڑ دے گا۔ تو اب اگر جب تک وہ ظلم سے دستبردار نہیں ہوتے تو رسول بھی کتنا ہی چاہے ان کی ہدایت تو نہیں ہو سکتی، جب تک وہ اپنے فسق سے پیچھے نہ ہٹیں۔ رسول بھی اگر چاہیں تو کس طرح سے زبردستی ان کی ہدایت کر سکتے ہیں، وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسم کھائی اللہ کی انتہائی سخت قسمیں، یعنی اب کافروں میں وہ کہ جو اللہ کو مان کر قیامت کے دن کا انکار کر دیتے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے قسم کھائی اللہ کی انتہائی سخت قسمیں، لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اسے کہ جو مر جائے، بھلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقاً، یہ اس کے ذمہ وعدہ ہے، یعنی اگر اللہ وعدہ کر لے تو پھر اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہوگا؟ یعنی قبیح ہے عقلی طور پر کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرے، نہیں کرے گا وہ اپنے وعدے کے خلاف، اس کی شان کے خلاف ہے، یہ لہذا اس کے لیے ضروری ہے، کسی اور نے اس پر یہ واجب نہیں کیا، اس کی شان کے خلاف ہے۔ وعدن علیہ حقاً ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ پروردگار کیوں قیامت برپا کرے گا؟ یہاں پر پروردگار اس کی وجہ بھی بیان کر رہا ہے، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ اللہ واضح کر دے، ظاہر کر دے ان پر وہ کہ جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ کتنی انسالوڈ چیزیں، انسالوڈ ایجنڈا اس دنیا کے اندر رہ جاتے ہیں، لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو وہاں پر سالو کر دے گا اور وہاں پر یہ تمام مسائل، اختلافات ختم ہو جائیں گے، وہاں پتہ چل جائے گا کہ حق اور حقیقت کیا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ جان لیں وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا کہ وہ جھوٹے تھے، یعنی اس کا نتائج ان کے سامنے آ جائیں۔ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ، ہمارا کہنا ہوتا ہے بس کسی چیز کے لیے جب ہم اس کا ارادہ کریں، اذا اردنا ہو، ان نقول له کن فیکون، کہ ہم کہیں اسے ہو جا اور بس بلا توقف وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی ویسے تو یہ بات کئی دفعہ قرآن مجید کے اندر آئی ہے، یہاں پر اس کے کہنے کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کرنا ہمارے لیے تو کن کہنے جیسا ہے، اور یہ بات بھی آ چکی ہے کہ کن کہنے کا بھی وہ محتاج نہیں، لفظوں میں اتنی طاقت ہی کہاں ہے کہ پروردگار کی قدرت کا صحیح طرح سے بیان کر سکیں۔ یہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں سمجھایا۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، وہ کہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ اب ظلم کیوں کیا گیا؟ ظاہر ہے کہ ایمان لانے کی وجہ سے، خالصتاً ان کے دین کی وجہ سے، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، انہیں ہم جگہ دیں گے دنیا میں بھی اچھی، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا جو مکان ہے، آخرت کا جو اجر ہے وہ تو بڑھ کر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ،
کاش یہ لوگ اس بات کو جانیں. یعنی دوسرے تو سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہجرت کر کے گویا اپنا نقصان کر لیا، یہ بیچارے اپنے ایمان کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی نفاق بھی نہیں ہو ان کے دل میں، خلوص کے ساتھ صرف اپنے ایمان کی قیمت انہوں نے یہ ادا کی ہے کہ انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے. تو اس کے ان کے اس عمل کی وجہ سے بہت سے افراد جو کفار میں سے ہیں، مشرکین میں سے ہیں، وہ اس کو ان کی نادانی اور ان کا خسارہ سمجھتے ہیں. مگر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، انہیں دنیا میں بھی اچھائیاں ملیں گی اور آخرت کا جو اجر ہے وہ تو بڑھ کر ہے. لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ اس بات کو جانتے. ہاں، دو چیزیں یہاں پر مانگی ہیں ان مہاجرین سے، الذین صبروا، وہ کہ جنہوں نے صبر اختیار کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. صبر، توکل، یہ دونوں ان کے اندر ہوں تو بہرحال وقت لگے گا مگر نتیجہ اچھا نکلے گا. اسی آیت پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ